دیکھیں جی، ایک ہے زنا، ایک ہے لواطت، دونوں کبیرہ گناہ، دونوں حرام، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ فرق ان کے اندر بھی ہے۔ زنا مرد اور عورت مل کر کرتے ہیں، حرام ہے، لیکن لواطت مرد مرد سے، عورت عورت سے صحاب، یہ حرام در حرام ہے۔ زنا اگرچہ گناہ ہے، لیکن عورت اور مرد کا ملاپ فطری تقاضا ہے، جبکہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے ملاپ یہ فطری تقاضا نہیں۔ زانی اپنا مادہ کسی ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ لواطت کرنے والا یہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے اور نسل انسانی کی بقا میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حدیث میں زانی پر لعنت کی گئی 1 مرتبہ، اور مرد مرد سے کرے، عورت عورت سے کرے، ان پر 3 مرتبہ لعنت کی گئی۔ زانی کو رجم کرنے کا حکم اللہ نے انسانوں کو دیا، اور لواطت کرنے والوں کو سنسار اور رب العزت نے خود کیا۔ فقہا نے لکھا، کوئی نگران جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک مرد مرد کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اور کہیں اس نے دیکھا کہ ایک عورت اور مرد ہیں یہ گناہ کر رہے ہیں، تو حکم دیا پہلے مرد کو جو ہے نا ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، ان کو سزا دو۔ یہ زیادہ برا ہے کہ وہاں ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید میاں بیوی ہوں، یہاں تو کوئی احتمال کسی قسم کا ہے ہی نہیں، پہلے ان کو پکڑو، ان کو سزا دو۔ ان کی سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے، یہ ٹرانسجینڈر سے محبت کرنے والے اور اس قانون کو پسند کرنے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے، ان لوگوں کے بارے میں حدیث کے اندر بات موجود ہے جامع ترمذی میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مرد کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں، وہ اللہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب تم کسی کو یہ عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ حدیث میں حکم دیا گیا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت جو ہے نا اصول ہے، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے کہ جس راستے پہ نہیں جانا، جس منزل پہ نہیں جانا، اس کے راستے سے جانے بھی منع کر دیتے ہیں۔ شریعت کی خوبصورتی اور حسن و جمال کیا ہے کہ جس منزل پہ نہیں جانا اس کے راستے پہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ منع لواطت ہے، حکم کیا دیا، تم بغیر داڑھی والے جو چھوٹے نوجوان بچے لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی مت دیکھو، بے ریش بغیر داڑھی والے بچوں کو، لڑکوں کو مت دیکھو۔ آج کل تو خیر بڑی بڑی عمر کے بھی ملتے ہیں، لیکن پہلے وہ ملتے تھے جن کی عمر چھوٹی ہوتی تھی۔ حدیث سنیے، تم امیر زادوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ نفس ان سے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جس کی وہ خوبصورت لونڈیوں سے بھی نہیں کرتے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنسی میلان کا خطرہ ہو تو بے ریش جنسی میلان کا خطرہ ہو تو بغیر داڑھی والے لڑکے کو دیکھنا بھی جائز نہیں، اس سے بھی بچو۔ اور حضرت ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن قریب اس امت میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جنہیں لونڈے باز کہا جائے گا۔ ان کی 3 قسمیں ہوں گی، ان لونڈے بازوں کی 3 قسمیں ہوں گی، 3 کیٹیگریاں ہوں گی۔ پہلی، ایک صرف حسین لڑکوں کو دیکھے گی، دوسری ان سے ملاقات اور مصافحہ کرے گی، اور تیسری ان سے بدفعلی کرے گی۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں آج موجود، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعہ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ ان سے درس حدیث کے لیے ان کے پاس آئے سیکھنے کے لیے، تو چھوٹے بچے تھے، داڑھی نہیں آئی تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے ان کو جب ایک نظر دیکھا کہ داڑھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ پیچھے بیٹھا کرو، میرے سامنے مت بیٹھو، میری آنکھیں تم سے چار نہ ہوں، پیچھے بیٹھو۔ اب روز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، روز شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی والے، اور یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا، وقت گزر رہا ہے۔ کئی مہینے یا سال گزرنے کے بعد، خاصا وقت گزرنے کے بعد، ایک دن امام حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ سامنے دیوار کے اوپر پیچھے ابو یوسف کا سایہ پڑ رہا ہے اور داڑھی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ دیوار پہ جو سایہ ہے اس میں داڑھی محسوس ہوئی، تو پھر یوں دیکھا اپنے اس شاگرد کو جس کو روز پڑھاتے ہیں، کتنے عرصے کے بعد دیکھا کہ جب داڑھی آ گئی، فرمایا کہ اب سامنے بیٹھا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں منع کیا ہوا تھا کہ بیریش لڑکا میری مجلس میں آ کے نہ بیٹھے۔ نوجوان تھا، ایک گاڑی نہیں آئی تھی، اس کے دل میں تھا میں بھی ان سے خود سنوں، وہ جا کے کسی طرح چھپ کے بیٹھ گیا، اس نے 16 حدیثیں سن لی۔ امام صاحب کی نظر پڑ گئی، جب دیکھا تو وہ بچہ تھا جس کی داڑھی نہیں تھی، جو منع کیا ہوا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا حضرت میں تو حدیث سننے کے شوق میں آیا تھا تو میں نے 16 حدیثیں سنی، آپ مجھے 16 درے لگائے کہ تم نے میرے اصول کو کیوں توڑا۔